دوسری بات آپ نے جو کرپشن کے یعنی تو یہ تو فوجداری مقدمات کی بات ہو گئی، اور اس میں بھی ہم عدالتوں میں ہی ہیں اور عدالتوں سے ہی ہم نے انصاف مانگا اور ریلیف مانگی۔ دوسری بات کرپشن کے مقدمات کی آپ نے کہی، تو دیکھیں اب یہ جن لوگوں پر کرپشن کے مقدمات ہیں یا بدعنوانی کے مقدمات ہیں اور ان کا تعلق جن پارٹیوں سے، یہ ان پارٹیوں پر اب منحصر ہے کہ ان کے کیا مخصوص حالات سے جب یہ مقدمات بنے وہ اس پر کیا موقف رکھتے ہیں یا وہ اپنے دفاع میں کیا کہتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو بہتر طور پر اس کا جواب دے سکتے ہیں کہ اب وہ کیا فیصلہ کریں گے کہ حکومت میں رہنا چاہیے نہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا فیصلہ ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ایک سیاسی اور جمہوری عمل کے نتیجے میں اگر مختلف جماعتوں کو ایک عوام نے مینڈیٹ دیا ہے تو حکومت سازی بھی سیاسی جمہوری عمل کا حصہ ہے، اور الزامات اور مقدمات اپنی جگہ پر ہوتے ہیں۔ کسی بھی ملزم کو اس وقت تک ملزم ہی سمجھا جائے یا بے گناہ سمجھا جائے، یہ ایک انصاف کا بنیادی اصول ہے جب تک کہ اس کے اوپر وہ الزام کسی عدالت میں ثابت نہ ہو جائے۔ تو اس پیرائے میں دیکھیں جو آپ نے مجھ سے سوال کیا، اس کو اس پس منظر میں دیکھیں۔ یہ وزیر اعظم نے کہا تھا کہ این آر او جو ہے وہ ماضی کا حصہ دفن ہو چکا ہے، این آر او قانون بنا تھا۔ اب جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کرپشن کے بہت سی ایسی پارٹیاں جن کے نام میں کرپشن کے اوپر مقدمات ہیں، تو کیا ایم کیو ایم کوئی اس پہ ڈیمانڈ کرے گی کہ جن میں کرپشن کے مقدمات ہیں ان کو اوپن کیا جائے اور چلایا جائے، ان کو سزائیں دی جائیں؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ عدالتوں میں مقدمات ہیں اور یہ عدالتوں کا فیصلہ ہوگا کہ وہ مستقبل میں جو ہے وہ ان مقدمات کے حوالے سے کیا اقدام کرتی ہیں اور اس پر کیا فیصلہ کرتی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہم اسی طرح رکھنا چاہیے۔ قانون نے کانفرنس کرتے ہوئے جو لفظ استعمال کیا ہے پوری فہرست سناتے ہوئے کہ ان لوگوں نے این آر او سے فائدہ حاصل کیا۔ اچھا، آپ کا کہنا یہ ہے کہ آپ نے کسی سے اپروچ نہیں کیا، کسی فورم پہ نہیں گئے، کوئی درخواست نہیں، لیکن جس نے بھی آپ مطلب ریلیف دیا آپ نے انکار بھی نہیں کیا۔ دیکھیں یہ جو قاصائی جوڈیشل ریویو بورڈ ہے، یہ جب ہمارے سے وجود میں آیا تو اگر اس کی لیگیلٹی یا اس کی کانسٹیٹیوشنلٹی کو اگر چیلنج کہیں کیا گیا ہو تو کم از کم میرے علم میں یہ بات نہیں ہے، اور اگر ایک پروسیس ہے اور وہ پروسیس ایک قانون کے تحت ایک ریویو بورڈ ہے اور وہ ایک اسکروٹینی کر رہا ہے ان مقدمات کی جو فوجداری مقدمات ہیں جو سالہ سال سے عدالتوں میں ہیں، جو مختلف حکومتوں کے دوران قائم ہوئے ہیں، اور اگر اس اسکروٹینی کے دوران اگر کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے متحدہ قومی موومنٹ کو زیر بار نہیں کیا جا سکتا ہے، اور اگر وہ مقدمات بھی آج اگر اعلیٰ عدالتوں کی جو ایک وژڈم ہے اس میں اگر وہ مقدمات جو ہے وہ ان کو دوبارہ کھولا جانا چاہیے اور ان کی سماعت ہونی چاہیے، تو متحدہ قومی موومنٹ نے تو بہت واضح طور پر یہ پالیسی دی ہے کہ ہمارے خلاف جو بھی مقدمات ہیں ان کو ہم عدالت میں اس کا سامنا کریں۔ پاکستان کے 62 سالہ سیاسی کلچر میں معاشی کرپشن کے ساتھ ساتھ اخلاقی اور سیاسی کرپشن، آئین کا توڑنا، وعدوں سے منحرف ہونا، عوام کا استحصال کرنا، بیرونی قوتوں کے ہاتھوں کھیلنا۔ اب یہ جو این آر او کی سچویشن ہے ایک ایسی ڈیل ہے جیسا آپ نے کہا ہے جس میں سیاسی حکومت ایک جمہوری کانسیپٹ سے ایک ڈیل ہوئی جس کے اندر ماشاء اللہ سے بہت ملی ہے۔ صورتحال ہے کہ این آر او کا جو ایشو بنا کر سیاسی جماعتوں کو جمہوری یعنی پروسیس کو ڈیریل کرنے کے لیے، بدنام کرنے کے لیے سیاستدانوں کو شمول آپ کی متحدہ قوموں کے عام تاثر ہے کہ کتنے سینکڑوں کارکنوں کو بھی جن کے مقدموں کو ہوا برائے دعویٰ شہادت کرایا گیا، یا کرپشن کے جو مقدمے طویل سوال کر رہا ہوں میں، سوال آپ کو بتاؤں گا کہ کرپشن جو ہے اس ملک کا، مجھے کون سا سیاستدان، میں خود رائٹر رہا ہوں، میں خود سیاستدان رہا ہوں، مارڈی کی تحریک میں ایک انفارمیشن تھا
मैं जानता हूं कि सारे के सारे मसले के मुआशी मफादात कौमी दौलत को लूटने वाले, बैंकों के कर्जे माफ कराने वाले लोग हैं। और इस पर जो है एक नया जो आप जैसी जमात, मैं समझता हूँ कि इसको थिंकोर करें और एक नया फिनोमेना जो इस एनआरओ के मसले पर। देखिए, अल्ताफ भाई ने तो सुप्रीम कोर्ट में लिखा है ना, तो हम तो खुद ये चाहते हैं कि इस सिलसिले में जो अरबों खरबों रुपए इस मुल्क की दौलत को लूटा गया है और जिन लोगों ने लूटा है उनसे उसको वापस लिया जाना चाहिए। और उसके लिए अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो हमारा एक सवाल है उसके जवाब में कोई रिस्पॉन्स आता है और अगर कोई गाइडलाइंस आती है तो फिर यकीनन पार्लियामान को उस पर गौर करना चाहिए और कोई ऐसा कानून बनाना चाहिए जिसके जरिए से इसकी हमेशा के लिए रोकथाम हो। दो सवाल बोले पूछिए। मेरा सवाल है कि मुल्क को लूटने वाले की एनआरओ के जुमरे में आते हैं, जो फौजदारी मुकदमात हैं जुमरे में नहीं आते। वफाकी वजीर ने जो मुस्तदा पे जो लिस्ट दिए, तो क्या इस बारे में अदालत से या अजीब जमात है इनसे बात मालूमात करें क्यों हुआ? जो मुस्तदा पर उनको आप नहीं करते, साजिश से बदनाम करने के लिए ये लिस्ट जारी की गई है, उनका काम है। देखिए, देखिए, अपने मुकदमात की नौयत को या तो वो वुज़रा जानते हैं या उनकी जो पार्टी है वो जानती है। तो मैं समझता हूँ कि ये फैसला उनका है और उन मुकदमात में कोई फैसला हुआ है या वो मुकदमात अभी अदालत में चल रहे हैं, ये मसला तो हम दे सकते हैं कि उन्हें भी अदालतों का सामना करना चाहिए और उन्हें भी जो है वो मुकदमात का सामना करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।